اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ اپنے بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنے کو بھی بچاؤ، اس لیے کہ جہنم میں جلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر بیان فرمایا، او لوگوں کیا تم سمجھتے نہیں ایک کشتی ہو اور اس کے دو حصے ہو اور وہ چل رہی ہو پانی پر، نچلے والے حصے اگر نیچے سراغ ڈالنے اس ارادے سے کہ بار بار پانی لینے کی نوبت آتی ہے اور ہم کو اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر سے پانی لینا پڑتا ہے، کیوں نہ ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیں، نیچے سے ہی ہم تختہ ہٹا لیں، اگر وہ یہ کام میں لگ جائیں، اوپر والے نہ روکیں رک جاؤ، اگر نہ روکیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا شانہ، وَأَمَّا لَوَانُهُ وَأَزَى بُرْهَانُهُ فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، اور وہ لوگ ہی پورے کامیاب ہوں گے۔ ایک ایسی جماعت کا ہونا ہمیں ضروری ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہو۔ اس کی اہمیت اتنی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ قرآنی آیات سے، اللہ کے احکامات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا، پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ عذاب کے آ جانے کے بعد، اللہ کی پکڑ آ جانے کے بعد دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں نے جو پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ جو کوئی دیکھے کہ برا ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ اس کی طاقت نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو زبان سے انکار کر دے، یہ کہہ دے کہ غلط ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو دل کے اندر اسے برا سمجھے، برا جانے یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کا ضعیف حصہ ہے، کمزور حصہ ہے۔ ایک تو ہے ہاتھ سے روکنا، ایک تو ہے زبان سے روکنا۔ اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم دل کے اندر برا سمجھنا۔ اگر یہ آخری درجے والا، کمزور درجے والا حصہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تو حالات اتنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے اتنا ستایا گیا ہے
دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں مجھے اتنا ستایا گیا، کسی اور پیغمبر کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو ناکام کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں، وہیں پر آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں، اور جہاں مرد حضرات صحابہ کی قربانیاں ہم سمجھتے ہیں، وہاں پر حضرات صحابیات کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی نے اور آپ کے صحابہ نے اور صحابیات نے کس قدر ظلم برداشت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں شہر ہے، اس فلاں شہر کو عذاب دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ اس مقام پر اس شہر میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر وہ غفلت میں نہیں رہتا، عبادت ہی عبادت کرتا ہے، اس شہر کو ہم عذاب میں تبدیل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا پورے شہر کو اٹھاؤ اور سیدھے اسی پر پٹک دو، اس لیے کہ وہ تو عبادت کرتا ہے، وہ تو دین پر چلتا ہے، وہ مجھے یاد کرتا ہے، لیکن جو شریعت کے میرے احکامات کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں اسے دیکھ کر اس کا رنگ پیلا نہیں پڑتا، کچھ اثر نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور دین پر عمل کرانا وہ بھی انتہائی ضروری چیز ہے۔ خود بھی دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی دین پر چلائیں، خود بھی چلیں دوسروں کو بھی چلائیں، خود بھی جہنم سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ اپنے بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنے کو بھی بچاؤ، اس لیے کہ جہنم میں جلنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر بیان فرمایا، او لوگوں کیا تم سمجھتے نہیں ایک کشتی ہو اور اس کے دو حصے ہوں اور وہ چل رہی ہو پانی پر، نچلے والے حصے اگر نیچے سوراخ ڈالنے اس ارادے سے کہ بار بار پانی لینے کی نوبت آتی ہے اور ہم کو اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر سے پانی لینا پڑتا ہے، کیوں نہ ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیں، نیچے سے ہی ہم تختہ ہٹا لیں، اگر وہ یہ کام میں لگ جائیں، اوپر والے نہ روکیں رک جاؤ، اگر نہ روکیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، حدیث شریف میں موجود ہے۔ نیچے والوں کو اس نادانی سے نہ روکیں تو دونوں کے دونوں حصے میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس مثال سے کہ ہم یہ نہ سوچ کے رہ جائیں کہ ہمارا فلاں وہ بے دین ہے، ہمارا فلاں اس پر کوئی
غور و فکر نہیں، نظر انداز کر دیا جائے، ہم صرف تسبیح دانے پکڑ کے بیٹھ جائیں اللہ کہتے ہوئے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے، اور دوسروں کو ہم چھوڑ دیں ان کی جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے پہلے اسی کے جگہ سے عذاب شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حصہ، سب سے پہلے اگر ہم دین کو سمجھانا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے۔ دین کا کام اپنے ہی گھر سے شروع کیا جائے، اپنے وجود سے شروع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، جبکہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بدبخت آیا، عقبہ بن ابی معین نام کا، اور وہ آیا اور آ کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈالا، چادر ڈال کر پیچھے سے کھینچا۔ معاذ اللہ، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میرے کس دینے سے اور میرے تنگ کرنے سے آپ کا انتقال ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بدبخت مارنے کی کوشش کر رہا ہے، چادر ڈال کے گلے میں کھینچا ہوا ہے، تو فوراً دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ بدبخت چھوڑ، کیوں کہتے ہوئے چھڑایا، اور کہا کہ میرے نبی کا اتنا قصور ہے کہ میرا نبی کہتا ہے رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس اتنی بات ہے، اتنا قصور ہے، اور تم اللہ کے نبی کو مارنے بیٹھے ہو۔ اور لوگوں اتنا ہی نہیں، بار بار ان واقعات ہمارے سامنے بتائے جاتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے، سنتے سنتے کان بے چین ہو رہے ہیں، کوئی اثر لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ محمد عربی کی محبت دل میں موجود نہیں۔ دادا نے پراپرٹی بنائی، فلاں نے پراپرٹی بنائی، ابا اور دادا نے پردادا نے پراپرٹی بنائی، ابا بیٹھک میں بیٹھ کر ان کی کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ غور سے سن رہا ہے، اس لیے کہ ابا نے پراپرٹی بنائی، دادا نے پراپرٹی بنائی اور ابا نے بچائی، تو بنائی کیسے اور بچائی کیسے؟ اس لیے کہ یہ غور سے سن رہا ہے، دادا کی محبت دل میں بسی ہے، محمد عربی کی محبت نہیں، اس لیے قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کون ہے محمد عربی میرے اور تیرے لیے راتوں میں رونے والا؟ کون ہے محمد عربی جو میرے اور تیرے لیے، جو ہمیشہ گناہ کرتے ہیں، ہمیشہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ ایسے گنہگار ایک لقمے کے بھی ہم حقدار نہیں، ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ پینے کے ہم حقدار نہیں، ایسے گنہگاروں کے لیے راتوں میں رونے والے، راتوں کو تڑپنے والے، آخری وقت میں جب اسرائیلہ پہنچے، جان نکال رہے ہیں، اس وقت بھی یا ربی حبلی امتیں کی صدائیں لگانے والے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ یار کو یار نہیں بھولتا، دوست کو دوست نہیں بھولتا، پڑوسیوں کو پڑوسی نہیں بھولتا، اس لیے کہ احسانات ہیں۔ او لوگوں ذرا یہ تو بتا دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو مجھ پر، آپ پر اور امت پر ہیں، کون سے احسانات ہیں جو ہم بھلا سکیں؟
ایسے ایسے آپ پر آپ کے احسانات ہم ظالموں پر، ہم گنہگاروں پر، ہم نافرمانوں پر اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ سنو ذرا آپ کی سیرت کو، آپ کی قربانیوں کو۔ آپ بیٹھے سجدے کی حالت میں، سر سجدے میں ہے، زبان سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ پر ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی ہے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی گندی اوجڑی کو اٹھا کر ظالموں نے آپ پر ڈالا۔ گائے اور بکرے کی اوجڑی آپ نے دیکھی ہوگی، اونٹ کی تو بہت کم دیکھنے کو پڑتی ہے ہمارے علاقے میں۔ اوجڑی کبھی اٹھائے ہیں؟ ہم تو مدرسے سے گزرے، ہم اٹھائے ہیں، ضرورت پڑ جاتی تھی اٹھایا کرتے تھے۔ 2 آدمی پکڑ کر اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے اوجڑی، ہے نہیں؟ اب اونٹ کی اوجڑی دیکھیں کس طرح رہے گی، اور وہ بھی گندگی میں گندی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی ہو۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح ابو لہب کی 2 بیٹوں سے ہوا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جیسے ہی سورہ لہب کا نزول ہوا، ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ او بیٹو ادھر آؤ، کہا کہ جاؤ دونوں کے دونوں محمد عربی کے بیٹیوں کو طلاق دے کے نکال دو، باہر زندگی سے نکال دو، طلاق دے دو۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیا حالت گزرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنا ہی نہیں، ابو لہب کا بیٹا چلتا ہے آپ علیہ السلام کی تلاش میں، وہ گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں۔ وہ ظالم پہنچتا ہے، جا کر آپ کے گریبان کو پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیرے بیٹی کو طلاق دیا، اور میرے بھائی نے بھی تیری بیٹی کو طلاق دے کے خارج کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا دونوں بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق دے دی گئی اسی دن کے خاطر۔ او لوگوں جاؤ پتہ کرو، جس کے گھر کھلا ہو گیا، جس کے گھر طلاق کی نوبت آئی، پتہ کرو ان کا انجام کیا ہے۔ بیگم کہیں اور ہے، شوہر کہیں اور ہے، بچے کہیں اور ہیں۔ کبھی کبھی ایسی نوبت آئی، ادھر بچے تڑپ رہے ہیں، بیٹیاں ہیں معصوم ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں ہماری زندگیوں کا کوئی خیال نہیں؟ مگر طلاق کی نوبت آنے پر بچوں پر قیامت آ پڑی ہے۔ والدین جدا ہو گئے، بچے جدا ہو جائیں گے، بچے بکھر جائیں گے۔ جاؤ ان کے والدین سے ذرا پوچھو راتوں کی تنہائی میں کیسے وقت گزر رہا ہے۔ جس نے طلاق دے کر میری بچی کو جو چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں ان کے خیالات کیا بنے کیا پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، میرے اور آپ کے آقا ہیں، وہ لوگوں اندازہ کرو میرے اور آپ کے آقا کا ہم پر کتنے احسانات ہیں اللہ کے نبی کے۔ اسی دین کے خاطر ہے، ہم تک قرآن پہنچانا تھا، ہم تک حدیث پہنچانا تھا، اسی لیے آپ کی بیٹیوں کو دو بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں شعب ابی طالب کون بھلا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو اور ایمان والوں کا پیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال کی مدت
3 ہفتے نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کیا گیا۔ کہا کہ جو محمد کو مانے اور ان کا ساتھ دے، سب کا بیعت کیا جائے۔ ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کر سکتا، اور کوئی ان کو کھانا پینا دے سکتا ہے۔ گھاٹی کے اندر شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں میرے اور آپ کے آقا 3 سال تک فاقے کی زندگی گزارے۔ او کیسے فاقے، ذرا پڑھ کے دیکھو شعب ابی طالب کی گھاٹی کے حالات کیسے تھے۔ ایمان والوں کے پاس روٹی ختم ہو گئی، پتے چبانے پر مجبور ہو گئے، پتے چبا چبا کر انہوں نے وقت گزارا۔ او لوگو ہم تو 3 دن تک کہیں بند نہیں ہو سکتے، کوئی ہمارا بیعت کر دے 3 دن تک شہر سے باہر کر دے، ہمارا بے حال ہو جائے۔ اگر 3 ہفتے یا 3 مہینے کر دے تو موت کے منہ میں چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، جس کے اندر مردیں بھی تھیں، جس کے اندر عورتیں تھیں، جس کے اندر بچے تھے اور شیرخوار بچے، دودھ پینے والے بچے تھے، اتنا مجبور کیا گیا، کھانا پانی نہیں ہونے کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہو گیا۔ ایسے حالات سے گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرو اس گھاٹی کو، اور یاد کرو طائف کے سفر کو۔ طائف کا سفر کوئی معمولی سفر تھا۔ تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے تو کس لیے وہاں پر گئے تھے، سفر کیا تو کس لیے کیا تھا۔ اہل طائف کو جہنم سے بچانا مقصود تھا، اہل طائف کو ایمان پر لانا، اللہ کی طرف بلانا مقصود تھا، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا مقصود تھا۔ مگر اہل طائف نے آپ کا انجام تو بہت برا کیا، مارا پیٹا، پتھروں سے آپ پر پتھروں سے مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ عتبہ بن شیبہ اور وہ ان کے بھائی دونوں نے جب دیکھا، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، رحم آ گیا، ان کو کہا کہ اپنے خادم سے، عداس نام کا ایک انگور کے باغ کے اندر وہ خادم رہتا تھا، وہ اسے بلایا کہ جاؤ اس شخص کو اٹھا کے اندر لے آؤ۔ اندر لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، خادم عداس نے جا کر ایک تھال کے اندر انگور لے آیا اور پیش کیا۔ پیش کیسے ہی کیا، اللہ کے نبی نے انگور کھانا چاہا، انگور کھا رہے تھے تو بسم اللہ پڑھا، جیسے بسم اللہ پڑھا تو اس عداس پر اثر پڑا۔ یہ میں نے پہلی بار سنا ہے، کبھی ایسا نہیں سنا کہ کوئی بسم اللہ کے کھا رہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کا نام بتایا، تو اللہ کے نبی نے بتایا وہ میرے بھائی تھے، وہی پیغمبر تھے، اور وہاں کے حالات کچھ اس نے سنا، پھر اللہ کے نبی کو کچھ سمجھا، اس کے بعد میں اس نے اللہ کے نبی پر لب کا، پیشانی کو چوما اور پیروں کو چوما۔ جیسے یہ سب ہو رہا تھا نا، تو وہ دونوں دیکھ کر کہنے لگے دیکھو محمد کا جادو تو اس غلام پر بھی چل چکا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے عباس کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اصلی پیغمبر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور لوگ اندازہ لگاؤ، جس نے پتھر کھائے ہو، کبھی ہم نے ایک پتھر کھایا ہے؟ تو ایک گالی اگر کسی نے دے دی تو پتہ نہیں کیا ہنگامہ ہو جائے گا۔ ہاں، مبلغ اسلام کو اس نے گالی دے دی ہے، فلاں کو اس نے گالی دے دی ہے، چھوٹی سی بات درپیش آئی، بیٹھک کو چھوڑ کے بھاگ گئے، چھوٹی سے دل آزاری ہو گئی،
اور آنا ہی چھوڑ دیا اور ملاقات ہی چھوڑ دیے، وہ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پتھر کھائے، اور 2 ماہ گزر جاتے تھے، میرے آقا کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور لوگوں آج ہمارا تو یہ حال ہے، اللہ نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، کوئی غریب اب 3 بار کھائے بغیر سوتا نہیں، اور ہم اتنا کھاتے ہیں، گھر کے اندر اتنا راشن موجود ہے، فریج کے اندر اتنے میوے موجود ہیں، اتنے مشروبات ہیں، اتنے فروٹ ہیں، پھل ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ سیرت میں لکھا ہے کہ 2 مہینے گزرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا 2 مہینے تک نہیں جلتا تھا، اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا، زمین کو فرش بنا کے بچھایا، شمس و قمر اللہ نے بنایا، شجر و حجر بنایا، لیل و نہار بنایا، وہ نبی کا حال یہ تھا۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی، کہا کہ فاطمہ دروازہ کھولو، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں آپ کا ابا ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دے۔ امام الانبیاء سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینکی، اندر گئے، پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ آپ نے چادر پوچھی، آپ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ اتنا سارا کپڑا نہیں ہے کہ میں سارا بدن چھپا سکوں۔ امام الانبیاء تشریف فرمائے، خاتون جنت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، نماز پڑھتی ہے، کبھی گر پڑتی ہے، کبھی اٹھتے کبھی گرتے، معمول بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ لخت جگر کیا ہوا؟ نور نظر کیا ہوا؟ کیا بات بنی؟ کیوں گر پڑتی ہے؟ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ فاطمہ الزہرا کہنے لگی، ابا 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن گزر گئے، روٹی نہیں ملی، کھجور کا دانہ نصیب نہیں ہوا۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ کے گھر میں 3 دن گزر گئے مگر چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در قربانیاں، ساتھ سے ساتھ میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ قربانیاں جس کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں پہلے تھے، جب ایمان لائے وہ جوش میں آئے، ان ایمان کی حرارت نے ان کو بیتاب کر دیا، کہا کہ یا رسول اللہ اب میں بیٹھ نہیں سکتا، میں جاؤں گا، جا کے دعوت دوں گا، وہ بھی بیت اللہ میں، مشرکین کو دعوت دوں گا۔ حضرت ابو بکر نکلے، جا کر بیت اللہ میں مشرکین کو دعوت دی، ظالموں نے اٹھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا، سیرت پہ لکھا ہے اتنا مارا آپ بے ہوش ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ ایک ظالم نے، ایک کافر نے جوتے پہنے تھے وہ بھی نوکیلے، آپ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ان نوکیلے جوتوں سے کھڑا ہو کر مسلنے لگا، اور آپ کے چہرے پر جوتا رکھ کر مسلا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہی بدل گیا، لہو لہان ہو گیا۔ قبیلے بنو تیم کے لوگ آئے، دوڑے ہوئے اور کہا، روکا کہ اگر تم نہیں روکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو کرنا تھا کیا، جو کہنا تھا کہا، وہ لوگ باز آ گئے، پیچھے ہٹ گئے، ایک چادر میں آپ رضی اللہ عنہ کو سلا کر گھر لایا گیا، بے ہوش پڑے ہوئے،
ہوش ہی نہیں ہے، اتنا مارا گیا تھا۔ جب ہوش آیا فوراً کہنے لگے میرے آقا کدھر ہیں؟ سب سے پہلا سوال، کھانا پانی کچھ نہیں تھا، سب سے پہلا سوال تھا میرے آقا کہاں ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ والدہ کہنے لگی ابو بکر پہلے کھانا تو کھا لو، پانی تو پی لو، پہلے سدھار کرو، پھر اللہ کے نبی مل جائیں گے۔ کہا کہ قسم کھائی اللہ کی قسم، جب تک میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کروں اس وقت نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ والدہ کہتی ہیں ابو بکر مجھے علم نہیں کہاں ہے، میں کہاں لے جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ام جمیل کو بلاؤ، ام جمیل بنت خطاب ان کو بلاؤ، ان کو پتہ رہے گا میرے آقا کہاں ہیں۔ ان والدہ نے بلوایا، پوچھا کہ کہاں ہیں، تو پتہ چلا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرمائے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے لے چلو، چلنے کی طاقت نہیں تھی، پیروں میں طاقت نہیں تھی، دونوں کے والدہ کے اور ام جمیل کے دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارے سے چلے۔ جا کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، اندر گئے۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کہا کہ ابو بکر تم کو تو دین کے خاطر اتنا مار کھانا پڑا، اتنا رونا پڑا، اتنی پریشانیاں اور صورتیں اٹھانے پڑی، اندازہ لگاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کا۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ وہ لوگوں اندازہ لگاؤ حضرت بلال کی قربانیوں کا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا، دیگر صحابہ کے بارے میں آپ پڑھیں تو قربانیاں ہی قربانیاں ملیں گی۔ وہ قربانیاں ہم تک دین پہنچانے کا مقصد تھا، کوئی اور نہیں تھا، ہمارے تک ایمان پہنچانا تھا، قرآن اور سنت رسول اللہ پہنچانا تھا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھیں اور ان کا احسان سمجھیں ہم پر، اور قدر کرتے ہوئے دین پر چلیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مضبوطی سے پکڑیں گے وہ انشاءاللہ تعالی، عذاب آنے سے پہلے پکڑیں، اپنی حیثیت کے مطابق پکڑیں، اپنے گھر سے شروع کریں، سختی نہ کریں، غلطیوں سے روکیں، غلط کاموں سے روکیں، پیار سے روکیں، محبت سے روکیں، اور آگے چلتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ ابھی الحمدللہ قریب میں آنے والے مہینے میں 6 اور 7 تاریخ کو ہندوپور ضلع کا اجتماع بھی ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، پوری تیاریاں ہو رہی ہیں، پورے زوروں پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر کے پورے لوگ وہاں پہنچ کر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی خدمت میں لگیں، جب تمہیں موقع ہو میدان میں پہنچے، جو کچھ کام آپ سے ہو سکے وہ آپ کر کے آئیں، مشوروں میں شامل ہوں، اور ساتھ ساتھ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اے اللہ ہمارے آنے والے اجتماع کو کامیاب کر دے، اور اس کے ذریعے سے آپ ہدایت کے نور کو عام فرما دیجئے۔ اس طرح کا دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔